السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک میں کچھ آیات کو لے کر کچھ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید ہمارا جو مقدر ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ وہ ظالم ہوگا، یہ پہلے سے میرے علم میں تھا، اور اس طرح کے جو ہے لہجے میں جو باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس میں اصل میں ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو العلیم اور البصیر کی صفت ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہاں پر اللہ اپنی بصیرت کا اعلان فرما رہے ہیں، اپنے علم کا اعلان فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ٹیچر امتحانات سے 6 ماہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ دے دے کہ میرے اندازے مطابق یہ والا جو شخص ہے، یہ جو طالب علم ہے، یہ فرسٹ آئے گا اور جو فلاں والا ہے وہ پاس بھی نہیں ہوگا، تو اس کا اگر یہ ساری ہم سچویشن سنیں تو کیا ہم یہ مطلب لیں گے کہ ٹیچر نے کچھ ان کا جو ہے وہ پڑھائی کا رویہ یا کہ ان کے نمبر یا سوالات وغیرہ فکس کیے ہوئے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں۔ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا کچھ رویہ ایسا ہے جس رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نتیجے کے بارے میں رائے دینا جو ہے وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوگا۔ تو رویے سے نتیجہ نکالنا جو ہے یہ انسانی سطح پر بھی ممکن ہے۔ اللہ کیونکہ کسی کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ وہ اس علاقے میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا یہ ماحول ہوگا، وہ اس طرح کا مزاج ڈیولپ کر لے گا، وہ اس طرح کے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے گا، اس کی اس طرح کی تربیت ہوگی، اس کے اس طرح کے رجحانات ہوں گے۔ تو اللہ کیونکہ زمانوں کا خود خالق ہے تو وہ زمانوں کے پار تک دیکھ سکتا ہے، تو وہ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، یہ پہلے سے میرے علم میں تھا۔ ایسا انسانی سطح پر بہت بار ہوا بھی ہے، اور کس طرح ممکن ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک واقعہ ہوا کہ ابھی ارطغرل ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا ابن عربی کو، تو ان کی محفل میں جب وہ کونیا آتے تھے جو مولانا رومی کا شہر ہے، تو ان کی محفل میں حضرت مولانا رومی کے جو والد محترم ہیں وہ بھی جاتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ مولانا رومی ابھی بچپن میں تھے، کوئی 7-8 سال کی عمر تھی، اور وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اس محفل میں آ رہے تھے۔ تو جب ابن عربی نے ان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کسی دریا کے پیچھے سمندر چل رہا ہے، یعنی کہ جو والد ہیں وہ روحانی مرتبے میں کم ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو انہوں نے وقت سے پہلے یہ جان لیا کہ یہ مولانا رومی ہوں گے اور یہ اتنی بڑی ملتوں کو جو ہے وہ ترتیب دیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر نے اپنے جو قبائل تھے جو ان کی سرداری قبول کر چکے تھے، انہیں ایک بار اپنی دعوت پر بلایا، تو لوگوں کو کھانا دیا گیا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو بعد میں بطور سنت انہیں حلوہ دیا گیا۔ تو وہ حلوہ انہوں نے دیکھا ظہیر الدین بابر نے کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے خنجر کے ساتھ اسے کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ تو ظہیر الدین بابر نے اپنے محافظوں کو کہا کہ یہ والا لڑکا جب باہر جائے تو اس کو قتل کر دیجیے گا۔ اب جب ان کا آئی کانٹیکٹ ہوا تھا اس لڑکے کا اور ظہیر الدین بابر کا، تو وہ لڑکا بھی بصیرت رکھنے والا تھا، اس نے بھی جان لیا کہ یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا، تو اس نے اپنا لباس اور گھوڑا کسی غلام کو دیا اور کہا تم فلاں رستے سے جاؤ، اور خود کسی اور رستے سے چلے گئے۔ رستے میں وہ جو غلام تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ جب ظہیر الدین بابر کو یہ خبر دی گئی تو ظہیر الدین بابر نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ اس کا کانفیڈنس، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کا جو اعتماد ہے وہ بتا رہا تھا کہ وہ آگے بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں۔ جیسے علامہ صاحب نے دی مغرب کے بارے میں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تو کسی بھی گھر کو، کسی بھی تہذیب کو دیکھ کر اگر آپ ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں تو اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں ڈاکٹرز اکثر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ
اتنے دن کے جو ہے وہ زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، اس پر ہم ایک اور جو ہے وہ مثال لیتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ میں اس وقت سہیوال میں بیٹھا ہوں اور مجھے ایک دوست جو ہے وہ ایک میسج بھیجتا ہے موبائل پر اور کہتا ہے کہ میں اس وقت لاہور سے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون سی گاڑی پہ ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ میں فیصل موورز پہ آ رہا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ 3 گھنٹے بعد وہ شخص میرے پاس ہوگا۔ وہ اس لیے کہ مجھے روڈ کی نوعیت کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ جو یہ بس سروس ہے یہ اتنی دیر میں آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا وہ راستے میں کیا کھائے گا، اسے کتنی بار پانی دیا جائے گا، اور وہ جو ہے کس طرح کے ٹمپریچر میں سفر کرے گا، اس کا جو باقی سفر کا ماحول ہے وہ بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اس کا یہ مقدر طے کیا ہوا ہے، مجھے بس اس کی ایک چوائس سے اس کے نتیجے کا علم ہو رہا ہے۔ ایسا ہونا پاسبل ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں ایکسپرٹ ہوں تو آپ کسی کا آغاز دیکھ کر اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ صاحب نے باقاعدہ کلیے دیے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یعنی کہ وہ معاملہ جو ابھی تک افلاک کے پردوں میں ہے، جو ابھی ممکن ہونا ہے، اس کا عکس پہلے سے میرے پاس موجود ہے، کیونکہ جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ زمانوں میں سفر کر سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں بڑی رائے دے سکتا ہے۔ اس کی ہمیں ایک بہت ایتھینٹک جو بات ملتی ہے وہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور مختلف واقعات ہو رہے ہیں، اور جو آخری واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو وہ اصل میں اس بچے کا اس وقت کا رویہ دیکھ کر اس کا مستقبل جو تھا وہ جان پا رہے تھے۔ جیسے علامہ صاحب نے ہی فرمایا ہے کہ زمانہ تجھ سے اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، حجاب کیا ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ تو ہمارا قلب اور ہماری جو نظر ہوتی ہے اس پر اصل میں کچھ حجاب ہوتے ہیں، ناپاکی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ہمارے پاس جو دانش ہوتی ہے وہ نورانی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے پتہ نہیں چلتی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک لطیفہ ٹائپ چیز ہے اور اس نے یہی سمجھایا ہے کہ ایک کشتی میں ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ دریا کے پار جانا چاہتا تھا۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس نے ملاح کو کہا کہ آپ ایک بار رکیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے اپنا جو کرایہ تھا وہ واپس لیا اور اتر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کیوں اتر گیا؟ تو اس نے کہا اس کشتی نے پار نہیں جانا، یہ ڈوب جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ تو بلا وجہ ہی کہہ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خیر وہ کشتی دیکھ رہے تھے لوگ کہ وہ جب درمیان میں گئی تو وہ ڈوب گئی۔ تو لوگوں نے اسے آ کے کہا کہ آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ نے پہلے سے ہی جان لیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کچھ ولایت کی بات نہیں ہے، بات ایسے ہے کہ میں نے جب غور کیا تو کشتی میں ایک لنگڑا بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے دیکھا ایک بندر بھی بیٹھا تھا، اور پھر میں نے غور کیا تو کشتی میں ایک ہاتھی بھی سوار تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو لنگڑے ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے نا یہ تھوڑے شریر ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ بندر کو چھیڑے گا، بندر جو ہے وہ پھلانگ کے چڑھے گا ہاتھی کے اوپر، اور ہاتھی اگر تھوڑا سا بھی حرکت کر دے گا تو کشتی جو ہے وہ الٹ جائے گی اور ڈوب جائے گی۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ اس لنگڑے نے کہیں بندر کو اپنی بیساکھی سے چھیڑ دیا، اور وہ جو تھا وہ بھاگ کے ہاتھی پر چڑھا، اور ہاتھی جو تھا اس نے تھوڑی سی حرکت کی اور جو کشتی تھی اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم معاملات کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تو ان ایلیمنٹس کا خالق ہے، وہ ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ ایسے ایک جیسے فرض کر لے کتاب کی طرح جو ہے وہ پورا زمانہ کھلا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف افراد کے جو ہیں وہ کریکٹر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے اس علم اور اپنی اس بصیرت کی بنیاد پر یہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ وہ ظالموں میں سے ہوگا، میں جانتا تھا کہ وہ ہدایت قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ پابندی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے مجبور کیا ہوا ہے یا اس میں یہ پوٹینشل ہی نہیں رکھا کہ وہ اس کو جو ہے
وہ کبھی بھی قبول نہیں کر پائے گا، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس کی فطرت میں پہچان کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسے اس کی فطرت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اس چیز کو قبول کر سکے۔ جیسے ہم اگر ایک آئینہ بناتے ہیں تو آئینے کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہمارا عکس قبول کر سکے، اور اس میں ہمارا عکس قبول کرنے کی صلاحیت اور پیاس موجود ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کی معرفت، اس کی پہچان اور باقی جو ہمارے ہدایت کے معاملات ہیں ان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کر ہم جو ہے وہ اگر غلط سائڈ پر چلتے ہیں یا ہم اس طرح کا رجحان رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا۔ تو اس سے آپ کو قرآن سمجھنے میں اور قرآن کا لہجہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا میں فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔